الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. سلام کے لیے مجلس اعزاء کی بارگاہ خدا میں قبولیت کے لیے جہاں کہیں مومنین آباد ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جو مومنین بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے جن بچیوں نے امتحانات دیے ہیں دے چکے ہیں دینے والے ہیں ان کی کامیابی و سرفرازی کے لیے اور یافز ہاشمی بھائی کی جلد از جلد رہائی کے لیے مرتبہ بآواز بلند صلوات عزیزان محترم، پیروان مکتب ولایت و شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور مسلسل جو عنوان زیر بحث ہے اور جس کے کل مقدماتی پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے وہ مقام امام و امامت از زبان امام رضا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اس موضوع کے انتخاب کی کیا وجہ تھی یہ میں کل عرض کر چکا ہوں اور کل آخر گفتگو میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کے جملوں کی تشریح و توضیح کی جانب بڑھے ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یعنی امامت، کیا یہ اصول دین میں سے ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ اصول دین کتنے ہیں تو آپ آرام سے ماشاءاللہ بچے بھی بتائیں گے کہ اصول دین کتنے ہیں؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. لیکن یہ تو ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ امامت داخل اصول دین ہے، توجہ، یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ افراد جن کے لیے یہ بات طے ہے کہ خدا نے رسول اللہ کو جاتے ہوئے یہ کہہ کے روکا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ،
ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول جو اس سے پہلے تم پہ نازل ہو چکا ہے وہ پہنچا دو، اور اگر نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. جس عمل پر آ کر خدا رسول کی رسالت کو کھڑا کر دے، اگر وہ اصول میں داخل نہیں ہے تو ایسا کیا ضروری کام تھا جس کی وجہ سے خدا نے رسول کو کہا تم نے اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ادا نہ کیا. انبیاء آئے، اپنا کام کیا، چلے گئے. کسی کو کمال دین کی سند نہیں ملی، لیکن جہاں خدا کے حکم سے اعلان امامت و ولایت ہوا، وہاں دین کے اتمام کی اور اکمال کی سند ملی، نعمت کے تمام ہونے کی سند ملی. یہ آیتیں اگر کوئی آگے بحث کرے کہ جی میں اس آیت کو میدان غدیر سے متعلق نہیں مانتا، وہ بحث الگ ہے. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں غدیر خم سے متعلق ہیں تو ان دونوں کا غدیر سے متعلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کو اصول سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ایک حدیث جو رسول اللہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، متفق علیہ، آپ کے یہاں بھی نقل ہوئی ہے اور اہل سنت کے یہاں بھی نقل ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اگر کوئی چیز اصول میں داخل نہ ہو تو اسے نہ جاننے کی وجہ سے جاہلیت کی موت نہیں مر سکتا انسان. امامت اصول میں داخل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو ادھر ادھر سے آوازیں آئیں، کوئی کہے یہ اصول دین نہیں ہے، اصول مذہب ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ یہ ابحاث عام طور پہ نہیں چھیڑی جاتی. یہ سن لیجئے، آج کل آپ کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ انہی دروں سے ہو رہے ہیں. ان دڑاڑوں کو جب تک نہیں بھریں گے یہ حملے جاری رہیں گے. امامت اصول مذہب کے طور پر ہے یا اصول دین؟ توجہ، امامت اصول دین ہے، یہ دین کا اصول ہے. اب آپ مجھ سے حق رکھتے ہیں سوال کرنے کا. اگر امامت اصول دین ہے اور اصول کو جو نہیں مانتا، اصول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اصول میں جہاں کمی ہوئی تو اس دین سے خارج. اور اگر کوئی امامت کو نہیں مانتا تو کیا وہ دین سے خارج ہے؟ وہ کافر ہے. یہ وہ مسئلہ ہے. بلکہ میں نام لے کے عرض کر دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ نام لینے کا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو کلپ تھا، ایک صاحب کا بڑے مشہور ہیں، اپنے نام کے آخر میں لاحقہ لگاتے ہیں انجینئر کا. توجہ ہے؟ وہ کہیں گئے ہوں گے، ملاقات ہوئی ہوگی، وہاں جا کے انہوں نے یہ سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص امامت کا اعتقاد نہیں رکھتا تو کیا وہ آپ کی نظر میں کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تو آگے سے بالکل جواب جو ملا صحیح تھا، ان کا مسلمان ہے. کہا جب آپ اسے اصول دین بھی مانتے ہیں، اب یہ ان کا جملہ ہے میرا نہیں ہے، سن لیجئے پھر جواب دوں گا. کہا اگر آپ اسے اصول دین مانتے ہیں تو اگر میں اصول دین کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ اب انہوں نے جو اس
استنباط کیا وہ یہ تھا کہ جناب علی دیکھیے نعوذ باللہ شیعوں کے ہاں امامت کا کیا مرتبہ اور کیا حیثیت ہے کہ اگر کوئی امامت کو مانے تب بھی مسلمان ہے اور اگر نہ مانے تب بھی مسلمان ہے، یعنی ان کے ہاں امامت کی کوئی وقت، یہ ان کا استنباط تھا۔ مشکل یہاں کھڑی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو جواب سنا وہ آدھا تھا۔ توجہ، مجھے پتا ہے آپ اس وقت بڑے پریشان ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہوں۔ چاہ رہا ہوں آپ تھوڑے پریشان ہو جائیں۔ جب پریشان ہو کہ پریشانی سے آدمی نکلتا ہے تو پھر وہ بھولتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ ڈاکٹر ابوالحسن نقوی صاحب کے گھر پچھلے 2 سال مجھے سنتے رہے وہ تو میری اس عادت سے واقف ہیں کہ پہلے سوال قائم ہو جائے تاکہ جواب جب دیا جائے تو متوجہ ہو جائے انسان۔ اگر امامت اصول دین میں داخل ہے تو جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیوں ہے؟ اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ تو یہ ہوا کہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے علاوہ باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں، جبکہ نہیں سمجھتے۔ جبکہ الحمدللہ یہ ہم ہی ہیں کہ جو کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، جہاں ذرا سا معاملہ ہوا فوراً کہا یہ تو خارج ہے، یہ تو خارج ہے، اور ہم وہ ہیں، ہمارا اتنا بڑا سینہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جس نے بھی شہادتیں پڑھی ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ ہاں، ناصبیوں کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں ناصبی مسلمان نہیں ہیں، وہ دین سے خارج ہونے سے ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ بات ہے جو سید خوئی نے، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی نے اپنے درس خارج کی آغاز میں کہی ہے، جو میں یہاں کہنے جا رہا ہوں اس وقت۔ توجہ، جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین 2 طرح کا ہے، ایک دین واقعی ہے اور ایک دین اعتباری۔ توجہ، یہ بحث مجھے پتا ہے یہ موٹی موٹی اصطلاحات ہیں، میں ان کو کوشش کروں گا سہل کروں۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص جنگ کے جائے، محاذ پہ جائے اور میدان میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ دے دے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ یہی ہے، یہ جو شہید ہے جو میدان میں جا کے شہید ہوا، مجھے نہیں پتا کہ اندر اس کا عقیدہ کیا تھا، پتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن کیونکہ ظاہری طور پر میدان میں جا کر نذرانہ جان پیش کی، لہذا فقہی طور پر اس کا حکم ہمارے یہاں بھی اور اہل سنت کے یہاں بھی یہ ہے کہ نہ اس کا غسل ہے نہ اس کا کفن ہے۔ یہی ہے، لیکن ایک شہید وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ جو میدان میں شہید ہوا ہے مجھے اس کے عقیدے کا نہیں معلوم تھا، لیکن کیونکہ ظاہری طور پر میدان میں شہید ہوا ہے، لہذا فقہی طور پر اس کا حکم شہید کا ہے، اور وہ حکم فقہی کیا ہے؟ نہ اس کا غسل ہوگا نہ اس کا کفن ہوگا، صرف کفن کیا جائے گا۔ توجہ ہے،
اسے کفن نہ دو. اس کا غسل بھی ہے, اس کا کفن بھی ہے. کیوں؟ یہ جو شہید ہے, جو حقیقی معنوں میں محبت و ولایت اہل بیت پہ گیا, یہ حقیقی حکم شہید رکھتا ہے, لیکن فقہی حکم جو اعتباری ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن وہ جو میدان میں جا کے شہید ہوا ہے, اس کے اوپر فقہی حکم جو اعتباری ہے وہ لاگو ہوتا ہے. ایسے ہی جو شخص بھی شہادتین اپنی زبان سے جاری کر دے, اس پہ فقہی اعتباری حکم لاگو ہوتا ہے. اس کی حرمت بھی ہے, اس کی جان بھی محفوظ ہے, یہ پاک بھی ہے, اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ حکم اعتباری ہے, لیکن حکم حقیقی وہی ہے کہ دین حقیقی یہ ہے کہ جو اللہ سے لے کر رسول تک اور رسول سے لے کر امام تک کو نہ مانتا ہو, وہ دین حقیقی پر نہیں ہے, لیکن دین اعتباری کے اندر وہ بھی داخل ہے کہ جس نے فقط شہادتین جاری کی ہے. یہ اعتباری ہے. حقیقی طور پر جو دین حقیقی ہے اس کے اصول میں شامل ہے, لیکن اعتباری طور پر دیکھیے آج آ کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف کوئی شعب ہمارے شیعوں کے اعتقادات میں سے یہ کہ معصومین کو ولایت تکوینی کے ساتھ ساتھ ولایت تشریعی بھی حاصل ہے, وہ قوانین بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, روایات اس کے اوپر متعدد ہیں. امام آ کر اگر کوئی حکم بناتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں, یہ ایک اعتباری چیز ہے. وہ بنا سکتے ہیں, وہ ہٹا سکتے ہیں, خدا نے انہیں اس کی اجازت دی ہے, اذن ہے ان کے پاس, لیکن یہ اعتباری ہے. یعنی اگر خدا, آپ تو بات کرتے ہیں مسلمانوں کی, اعتباری طور پہ تو جو رسول اللہ کو اس سرے سے نہیں مانتے اہل کتاب, وہ بھی پاک ہیں. توجہ کی آپ نے نہیں کی؟ آپ کہیں پاک کون ہوتا ہے؟ مسلمان, اور اس کے ساتھ کون؟ اہل کتاب. تو یہ اہل کتاب کا پاک ہونا کس وجہ سے؟ رسول کو نہیں مانتے. تو اگر ان کے پاک ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہیں جناب کیونکہ رسول کو نہ مانتے ہوئے بھی پاک ہیں, لہذا رسالت داخل اصول نہیں ہے, تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ ایک اعتباری چیز کو حقیقی چیز کے اوپر, یہ آپ کی غلطی ہے. اعتباری چیز الگ ہے, حکم اعتباری ہے. سب ظاہر میں مسلمان ہیں, ان کا ذبیحہ حلال ہے, یہ پاک ہیں, ان کے ساتھ نکاح جائز ہے, یہ سارے معاملات اعتباری ہے, فقہی ہے. لیکن دین حقیقی کے عنوان سے دیکھا جائے تو امامت اصول دین ہے. اور جب یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ, میں نے تو حوالہ دے دیا کہ یہ تو سید خوئی نے اپنے درس آئے خارج اصول میں بحث کی ہے, تو یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ اس کو سماعت کیا. میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں. ایک صلوات عنایت فرما دیں. حکم اعتباری سمجھ آ گئی, اور ہے حکم حقیقی, اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرف چل پڑیں جو اصل موضوع ہے. وہ کیا ہے؟ امام رضا کیا تعارف کرا رہے ہیں امام و امامت کا. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے. میری عادت نہیں ہے کہ میں بنا حوالے کے آگے بڑھوں, اور ہمارے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ممبروں پر حوالوں کا رواج ہو جائے تو بہت سے بے حوالہ جو ہیں وہ حوالے والے ہو جائیں گے, اور ان کے لیے بڑی مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پوچھیں یہ آپ کہاں سے لائیں, یہ آپ کو حق حاصل ہے, یہ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں. اگر کچھ ہو, کوئی معاملہ ہو, آپ پوچھیں
یہ آپ کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ حوالہ چاہیے، آپ بتائیے۔ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے اس کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کہاں سے لایا ہے۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث الکافی کے اندر بھی موجود ہے، یہی حدیث امالیہ شیخ صدوق کے اندر بھی موجود ہے، یہی حدیث معانی الاخبار کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی حدیث کمال الدین و اتمام النعمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور بحمد اللہ 2 سے 3 سندیں ہیں جس سے یہ نقل ہوئی ہے۔ وہ افراد جو تھوڑا سا علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ 2 سے 3 ہو سکتا ہے کوئی کافی کی اٹھائے، اس میں لکھا ہوا ہے رفع، وہ کہتے ہیں یہ تو مرفوع ہے۔ بھائی کافی کی مرفوع ہے، شیخ صدوق نے سند کے ساتھ نقل کی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ذہن میں رہے۔ اب کیا ہوا، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبدالعزیز، کیا نام ہے جی؟ عبدالعزیز کہتا ہے کہ امام نیشا پور سے کچھ فاصلے پہ ایک علاقہ ہے، اب تو وہ بھی نیشا پور میں ہی ہے تقریباً، جس کو مرو کہتے ہیں جی، کیا نام ہے؟ اور آپ وہ واقعات جانتے ہیں کہ جب میرے مولا مدینے سے خراسان کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں رکے، اور وہ مشہور حدیث ہے، حدیث سلسلۃ الذہب، وہ میرے مولا نے مرو میں ارشاد فرمائی، نیشا پور میں، وہاں پہ امام کے جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے، قدمگاہ کی بھی زیارت کی ہوگی، امام وہاں سے گزرے۔ یہ عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آقا لوگوں میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے، لوگوں میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے، لوگ امامت کے بارے میں بڑے ہی اختلاف کا شکار ہیں۔ جیسے اب یہ عبدالعزیز کہتا ہے جیسے امام نے یہ جملہ سنا، امام نے تبسم فرمایا، امام نے تبسم فرمایا، اور اب اس کے بعد امام نے ایک طویل حدیث ہے، 3 صفحوں کی حدیث ہے سرکار، کتنی؟ اور میں آپ کے سامنے یہ ابھی سے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ 3 صفحوں کی حدیث میں آپ کے سامنے ان 10 دنوں میں پیش نہیں کر سکتا، جہاں تک ہو گئی، شروع میں نے کر دی ہے، اب یہ ختم کیسے ہوگی یہ آپ جانتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ جس سے میں قدرت اخذ کر کے آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امام نے جو آغاز کیا، میں آپ کے سامنے متن حدیث پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک جملہ فی الحال آپ کے سامنے نقل کروں گا، شاید آج کی پوری تقریر اسی ایک جملے پہ چلی جائے۔ امام نے تبسم فرما کے کیا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں یا عبدالعزیز جہل القوم وخدعوا عن آرائهم، کہا عبدالعزیز یہ مسلمان جو ہیں یہ بیچارے جاہل رہ گئے ہیں اور یہ اپنی ہی آراء کی وجہ سے فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، یہ اپنی ہی آراء کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اب بس اس جملے کے اوپر مجھے آج گفتگو کرنی ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اور یہ جو اختلاف ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، توجہ، اختلاف سب سے بڑی مصیبت ہے، جہاں بھی اختلاف آئے گا یہ بڑی بڑی تحریکوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ اگر کوئی اختلاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر اختلاف امتوں کے بیچ کے دیکھیں تو یہ زیادہ تر پلٹتے ہیں نظریات اور اعتقادات کی طرف۔ توجہ، وہ جو میں ڈاکٹر صاحب کے گھر بحث کر رہا تھا کل، جیسے میں نے عرض کی الحاد کی یا مشرکین کی یا جیسے آج مسلمانوں کے گروہوں کی، یہ نظریاتی اختلافات ہی تو ہیں اور کیا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی آراء کے ہاتھوں اسیر ہو گئی ہے اور اختلاف کیا ہے، جبکہ خدا نے اختلاف کو رفع کرنے کا ایک سلسلہ بنایا تھا، اور وہ کیا ہے؟ خدا نہیں چاہتا کہ امت اختلاف میں رہے، اور یہ بھی عرض کر دوں وہ اور ہوں گے جنہوں نے اختلاف ایجاد کر کر بعد میں رسول کے نام
خدا اس سے کہیں بلند بالا ہے کہ وہ امت کو اختلاف میں چھوڑ دے. اس نے اختلاف کو دور کرنے کا ذریعہ اور طریقہ بنایا. اور وہ کیا تھا؟ کہا دیکھو میں تمہارے درمیان اپنے نمائندے بھیجوں گا، اور یہ نمائندے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ تم نے ان سے منسلک ہونا ہے، متمسک ہونا ہے. اگر تم ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو یہ تمہارا اختلاف دور کریں گے. لیکن توجہ چاہتا ہوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو مسلمانوں کا اختلاف دور کر سکتا ہے؟ سب جب زبان ہوں گے کہیں گے ایسی ذات جو مسلمانوں کا اختلاف دور کر سکتی ہے رسول اللہ ہیں یا نہیں ہے؟ اچھا رسول اللہ چلے جائیں گے تو کیا اختلاف ختم ہو جائے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی بھی ہیں اور شاگرد بھی. الشام کون ہے جی؟ توجہ چاہتا ہوں. ابھی اس انہوں نے شام سے آئے ہوئے ایک شخص کے ساتھ مناظرہ کیا. یہ مناظرہ آپ ذرا توجہ سے سن لیں، آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. احتجاج طبرسی میں بھی نقل ہوا ہے اور الکافی میں بھی نقل ہوا ہے. توجہ، معذرت احتجاج طبرسی میں نقل ہوا ہے. کیا ہے جی؟ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بات چیت شروع کی. حشام کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کیا خدا اپنی مخلوق کے اوپر زیادہ مہربان ہے یا خود مخلوق اپنے اوپر؟ توجہ، کیا خدا اپنی مخلوق پر زیادہ مہربان اور اپنی مخلوق کے لیے دل سوزی رکھتا ہے یا خود مخلوق اپنے پہ مہربان اور اپنے لیے زیادہ دل سوزی رکھتی ہے؟ تو یقیناً خدا. اور اچھا خدا اگر دل سوزی رکھتا ہے اور اس پہ زیادہ مہربان ہے تو اس نے اپنی مہربانی کو ان پہ تمام کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے اپنی حجت اور دلیل ان پہ تمام کی ہے. تو وہ کس کے ذریعے سے کیا؟ رسول اللہ کے ذریعے سے. تو اچھا اگر رسول اللہ کے ذریعے سے یہ حجت تمام کی ہے تو رسول اللہ تو چلے گئے. رسول اللہ چلے گئے. رسول اللہ کے بعد کیا ہوگا؟ کہ خدا نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ اختلاف کو دور کرے، رفع کرے. کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہوگا؟ کہ قرآن اور حدیث پھنستا جا رہا ہے اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں. کہ قرآن و حدیث جیسے اس نے کہا قرآن و حدیث، انہوں نے کہا اچھا اگر قرآن و حدیث ہمارے درمیان میں اختلاف دور کر سکتی ہے تو کیا ابھی ہم میں قرآن اور حدیث موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے. کہ وہ جب ہے تو یہ اختلاف بھی ہے؟ کہ نہیں کوئی اختلاف نہیں. انہوں نے کہا اگر اختلاف نہیں ہے تو شام سے اٹھ کے مجھ سے بحث کیا کرنے آیا ہے؟ تو شام سے اٹھا یہاں آیا ہے امام صادق سے بحث کرنے. امام صادق نے کہا میں بحث نہیں کرنا، میرے شاگرد سے کرو. اور یہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہہ رہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے تو تو بحث کاہے کی کرنے آیا ہے؟ اب کوئی جواب نہیں. معلوم ہوا صرف قرآن اور حدیث اختلاف دور نہیں کر سکتے. کوئی ایسا وجود چاہیے کہ جس وجود کو دیکھیں تو بولتا ہوا قرآن بھی دکھائی دے اور بولتا ہوا محمد بھی دکھائی دے. بولتا ہوا قرآن بھی ہو. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ شاید جملہ تکراری ہو یا پہلے اگر نہیں سنا تو سن لیجیے. رسول اللہ کے بعد امام اور ہادی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے.
اگر اس کی ضرورت ہو تو یہ تو سنت اور حدیث بھی پوری کرے، صحابی پوری کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے یہ کرتے تھے۔ امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ آپ کو بتائے اگر آج رسول ہوتے تو کیا کرتے۔ اگر آج رسول ہوتے تو کیا کرتے؟ امام اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کی آیت بڑی زور و شور سے پڑھی جاتی ہے کہ اے ایمان والو، خدا مخاطب کر رہا ہے سب کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے بازی میں نہ پڑو۔ اچھا، ہر بندہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ خدا کی رسی کون ہے۔ بھائی یہ آیت پڑھ رہے ہو، خدا نے رسی کی بات کی ہے نا۔ چلیے میں اپنی اردو ادب سے مدد لے لوں، آپ اجازت دیں مجھے۔ اردو ادب میں رسی کی تعریف کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو دو ستلیوں سے بٹ کے بنے اسے کہتے ہیں رسی۔ اگر ایک ہی ستلی ہو تو ستلی ہوتی ہے، رسی نہیں ہوتی۔ وہ جو کہہ رہے ہیں بعد رسول ہمارے لیے قرآن کافی ہے، انہوں نے رسی کو نہیں تھاما، ستلی پکڑ رکھی ہے۔ اگر رسی پکڑنی ہے تو رسول کہہ کے گئے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی۔ رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے اس وقت، اب اگر یہاں تک آگے تو سن لیجئے رسی کا کام کیا ہوتا ہے۔ رسی دیکھیے، جب بھی آپ کوئی رسی ڈالتے ہیں تو اس کا ایک کام ہوتا ہے، ایک وہ اوپر سے متصل ہوتی ہے اور ایک وہ نیچے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سے متصل ہوتی ہے۔ آپ کنویں میں رسی ڈالنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اوپر سے آپ نے تھامی بھی ہوگی اور جو مقصد ہے نیچے پانی تک، وہاں تک پہنچ رہی ہوگی۔ اگر رسی کو تھامنا ہے تو اس رسی کی صفت یہ ہونی چاہیے ایک طرف وہ خدا سے متصل ہو، دوسری طرف وہ نیچے مخلوق سے متصل ہو۔ اب اگر جملہ بدل کے کہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر صفات میں دیکھو تو مظہر صفات الہی ہو اور اگر ظاہر میں دیکھو تو انسانوں جیسا ہو۔ اختلاف دور کرنے کے لیے جس چیز کو خدا نے قائم کیا ہے، منسوب کیا ہے، نصب کیا ہے، وہ امام ہے۔ امام جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی آراء کے اسیر ہو گئے ہیں، یہ ایسے نہیں کہہ رہے۔ جسے رسول چھوڑ گئے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، رسول جسے چھوڑ گئے انہیں ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ مجھے اچھا، آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر اس وقت، اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا ہوں، پہلے میں بتا دوں، اگر اس وقت پورے پاکستان کے لوگ عوام اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ جی یہ فلاں شخص جو ہے اس کے اوپر ہم سب متفق ہیں، اسے صدر بنا دو یا اسے وزیر اعظم بنا دو، یہ جو کہے گا ہم بنا چو چرا کے قبول کریں گے۔ یہ جو 20-22 کروڑ لوگ ہیں اگر یہ کر لیں، ان میں کوئی اختلاف ہوگا؟ سوال جواب دیجئے نا۔ اگر یہ کہہ دیں بھائی جو یہ کہے گا ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم اس سے الگ
نہیں ہوں گے. اصل اختلاف ہوگا نہیں ہوگا. بھائی ہر آپ کسی فارم میں چلے جائیں, باس ہے, کوئی باس بیٹھا ہوا ہے, نیچے والوں میں کوئی اختلاف ہو گیا, وہ کیا کریں گے؟ اگر خود سے حل نہیں ہوا تو پلٹ کے جائیں گے کہاں؟ باس کے پاس. قبلہ یہ اختلاف ہو گیا, حل کر دیجئے. کیونکہ فارم آپ نے خود بنائی ہے, لہذا باس بھی آپ کا چنا ہوا ہے. دین کیونکہ خدا کا ہے, لہذا امام بھی خدا کا چنا ہوا ہے. اختلاف اگر دین کا ہے تو وہ کون حل کرے گا؟ وہی جس کو خدا بنائے. دیکھیے انسانوں کا اختلاف سارے انسانوں کا, یہ کوئی عام نوعیت کا اختلاف نہیں ہے. اس اختلاف کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مختلف آراء ہیں, لوگ آراء لے کر آ جائیں گے, میری یہ رائے ہے, میری یہ رائے ہے. جو حکم لگانے والا ہوگا وہ ان کے قلوب پر احاطہ رکھنا چاہیے, وہ ان کے اذہان پہ احاطہ رکھتا ہو, اور اس کے بعد اس کے پاس ایک ملکہ ہو جس کو ملکہ عصمت کہتے ہیں. اگر عصمت نہیں ہوگی میں کیسے یقین کر لوں گا جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ بھائی میں باس کی بات مان بھی لوں, میرا ایک شخص سے اختلاف ہو گیا, ہم چلے گئے باس کے پاس, باس نے کہا یہ صحیح کہتا ہے. اب اگر میں نے مجبوری کے تحت باس کی مان بھی لی, لیکن دل میں تو کجی ہے نہیں, حق تو میرے ساتھ تھا, اور اس نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا. یہ کہاں ہوگا؟ جہاں مجھے یہ یقین ہو کہ باس سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ جو سامنے فیصلہ کر رہا ہے یہ غلطی نہیں کرتا, یہ جو کہہ رہا ہے یہ 100% ہے, ادھر کی دنیا ادھر آ سکتی ہے مگر یہ غلط نہیں کہہ سکتا, تو ماجرا یہ آئے گا کہ خدا کی طرف سے حکم آئے گا, جب میرا نبی تمہارے درمیان فیصلہ کر دے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ اپنے دل میں ذرا سی کجی پیدا کرو. کیونکہ معصوم ہے, وہ صرف ظاہری لفظوں سے واقف نہیں ہے, وہ پیچھے موجود الفاظ کی نیتوں سے بھی واقف ہے. وہ جان رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور توجہ چاہتا ہوں, اختلاف دور کرنے کے لیے خدا نے بندوبست کیے. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور کس کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کون سچے ہیں؟ یہ کون سچے ہیں کہ جن کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ اچھا ساتھ ہونے کا ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ لفظ مع جو ہے اس میں ایک معیت ہے. یہ کون سی معیت ہے؟ میں کہوں اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ سچے کون ہیں, آیت نے تو نہیں بتایا نا سچے کون ہیں, اس نے بس اتنا بتایا کہ ایک جماعت ہے جو سچوں کی ہے, اور عربی قاعدے کے مطابق کم از کم 3 ہونے چاہیے. جم کا سیوا ہے نا, 3 یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے, 2 پہ بھی کام. توجہ چاہتا ہوں میں آپ سب حضرات کی یہاں پر. جب قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اب مجھے نہیں پتا یہ سچے کون ہیں, ہو سکتا ہے 5 ہوں, 12 بھی ہو سکتے, 14 بھی ہو سکتے, اور اس باب میں مجھے اس سے آگے گنتی آتی نہیں ہے. بھائی خدا کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ چاہتا ہوں, جب خدا کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ سچوں کے ساتھ ہونے والی بات یہ بڑی عجیب ہے. ایک تو لفظ مع, یہ معیت کون سی ہے؟ پروردگار یعنی کیا؟ یعنی میں جا کر کسی سچے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جاؤں؟ بھائی اگر کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہی معیت کے معنی میں ہے تو یہ تو میں خدا کے عدل پہ اعتراض کروں گا. اے خدا مجھے تو نے کسی زمان میں رکھا, کسی سچے کو کسی زمانے میں,
مجھے کسی مکان میں رکھا، سچے تو کسی مکان میں، تو میرا کیا قصور ہے کہ میں تو اس کے پاس نہ پہنچ سکا؟ تو اگر یہ معیت جسمانی ہے تو پروردگار یہ تو میرے لیے کیا بہت سو کے لیے کعبے قبول نہیں ہے، اصل ہو ہی نہیں سکتی۔ زمانے کا فرق ہوگا، مکان کا فرق ہوگا، تو یہ معیت کون سی ہے؟ توجہ، یہ جملہ میں ڈاکٹر صاحب کے گھر پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے اس جملے کو۔ یہ دین اسلام اور مکتب تشیع اور امامیہ کا اعجاز ہے کہ وہ فاصلوں کی وجہ سے فضیلتوں سے محروم نہیں کرتا۔ بھائی اگر فاصلہ زمانی ہے یا مکانی ہے تو خدا کیوں فضیلت سے محروم کرے؟ وہ کہہ رہا ہے تمہیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور اگر یہ سچوں کے ساتھ ہونا مکانی ہو، جسمانی ہو، زمانی ہو، تو میں تو ہر زمانے میں نہیں رہا جس میں سچے تھے۔ معلومات نہیں، خدا جسم کی معیت نہیں مانگ رہا، خدا قلب کی معیت مانگ رہا ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جدھر بھی ہو، تمہارا دل سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اب ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، اگر دل سچوں کے ساتھ ہے تو کہیں بھی دفن ہو جاؤ، اٹھو کے وادی السلام سے، اور اگر دل ساتھ نہیں، لاکھ جسم ملے ہوئے ہیں۔ بھیا آپ کہیں اور نہ لے جائیے گا، میں تو ابو جہل اور ابو لہب کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر دل ملے ہوئے کہیں بھی ہو، خدا دلی معیت چاہتا ہے، خدا اتباع چاہتا ہے، خدا مودت چاہتا ہے۔ کس کی؟ سچوں کی۔ توجہ، اب جب خدا نے کہا نا سچا، آپ کسی ایک کو سچا کہہ دیں شاید اتنی مصیبت نہیں پڑے گی، لیکن اگر آپ ایک جماعت کو سچا کہہ دیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ نے کہا مثلا یہ جماعت سچوں کی ہے، تو اب لازم آ جائے گا ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرے۔ اگر آپ نے کہہ دیا یہ سب سچے ہیں تو لازم آئے گا کہ یہ اختلاف نہ کریں۔ توجہ، اچھا اگر کسی کو میں سچا کہہ دوں تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ظاہر میں کچھ دیکھا ہوگا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر مجھے سچے لگ رہے ہوں لیکن نہ ہو، کیونکہ میں اگر کہوں گا تو اپنے علم کے مطابق کہوں گا، لیکن اگر خدا کسی کو سچا کہے گا تو وہ اپنے علم کے مطابق کہے گا، وہ اپنے علم الغیب کے آئینے میں دیکھ کر اگر کسی کو سچا کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں نہ پہلے کبھی جھوٹ تھا، نہ اب ہے، نہ بعد میں ہوگا، اور جس کی زندگی اول سے آخر تک صدق ہی صدق ہو، وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف معصوم ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور معصوم بھی ایسے ہوں گے کہ ایک سے دوسرے کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اب جملہ کہوں، ہاتھ 14 ہوں گے مگر کام ایک ہوگا، قدم 14 ہوں گے مگر اقدام ایک ہوگا، زبانیں 14 ہوں گی مگر گفتار ایک ہوگی، سب کان 14 ہوں گے مگر سماعت ایک ہوگی۔ اسی لیے تو رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر توجہ چاہتا ہوں،
خطبہ قاسیہ، سب طویل خطبوں میں نہج البلاغہ کے، جس کے اندر علی نے رسول اللہ کی تعریف کرتے کرتے اپنا مقام بھی بیان کیا ہے۔ کہنے لگے جب رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے تو غار حرا میں رسول کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا سوائے میرے، رسول ہوتے تھے یا میں ہوتا تھا، رسول جو کرتے تھے وہ میں کرتا تھا، میں رسول کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جب رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہو رہی تھی، رسول بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، رسول بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد علی کہتے ہیں کہ ایک چیخ کی آواز آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ کہا یہ شیطان کی چیخ ہے، اور اس نے یہ چیخ اس لیے ماری کہ اب وہ اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو گیا۔ آج وہی نبی خاتم پہ اتر گئی ہے، وہ اپنی عبادت کرانے سے مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد رسول نے علی کو مخاطب کیا اور ایک جملہ کہا یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، بس فرق اتنا ہے میں نبی ہوں تو نبی نہیں، تو میرا مسیح ہے۔ تو جو جماعت صادقین کی ہوگی، بات نہیں ہے ابھی تک، اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر اختلاف ہوا تو مطلب صادق ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے مثلا ایک جماعت کو کہہ دیا یہ صادقین ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے بیٹھ جائے، تو اب ان دو میں سے کوئی ایک ہی صادق ہوگا۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب تناقض ہے، میں جملہ نہیں کھولوں گا۔ سب کو صادق کہنے کے باوجود بھی تناقضات نقل کیے جاتے ہیں، صادق کہنے کے باوجود بھی تناقضات نقل کیے جاتے ہیں۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور دونوں صحیح؟ کہ نہیں پتا آپ سن رہے ہیں نہیں سماعت فرما رہے ہیں؟ اب میں اس سے زیادہ تو نہیں کھول سکتا کا مسئلہ۔ بھئی غدیر میں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر، جو علی کو چھوڑ دے تو اسے ذلیل و خوار کر۔ اب بھائی مجھے نہیں پتا، میں تو رسول کی حدیث دیکھ رہا ہوں، رسول کی دعا دیکھ رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو علی سے جنگ کرے گا وہ خدا سے جنگ ہے، تو بات تو طے ہو گئی، یہ علی ہیں صادق۔ میں کہاں جاؤں، میں کیسے بیان کروں؟ علی ہیں صادق۔ اب اگر علی کو صادق ماننا ہے تو جو مقابل ہے وہ صادق نہیں ہو سکتا، اور اگر مقابل کو ماننا ہے تو علی صادق نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے خلاف، جانی دشمن۔ بھائی میں تو اس جملے پہ حیران و پریشان ہوں، محبت بہت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ محبت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں لوگ؟ قتل کرنے سے، جنگ سے بڑھ کے کون سی دشمنی ہے مجھے بتا دیں۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ انڈیا پاکستان کی کسی جنگ کو یہ کہہ کر دوستی سے ملانے کی کوشش کی جائے یہ ہماری دوستی کی ابتدا ہے۔ جنگ کر رہے ہیں، دوستی کہاں سے آ گئی؟ ایک اور جملہ کہہ دوں، صرف ایک جملے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ اہل بیت میں جسے بھی داخل کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس رسول کی اس دعا کو یاد رکھنا ہے، اللہ جو ان سے جنگ کرے گا اس کی مجھ سے جنگ ہے۔ بس اب اتنا طے کر لیجئے گا، اہل بیت میں وہی آئیں جو آپس میں جنگ نہ کرے۔ اگر آپس میں جنگ کی ہے تو ان دو میں سے کسی ایک سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میں کس کو مانوں کہ کس کی جنگ رسول سے جنگ ہے؟ کسی ایک سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صادقین وہ ہوں گے
تو جو کلی طور پر ایک ہوں گے، قول ایک، فعل ایک. زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہوں، لیکن جو فرمائے صدق ہے وہ سب کا ایک ہوگا. اور جب فرمائے صدق ایک ہوگا تو وہی جو صادقین ہوں گے وہی امت کا اختلاف دور کریں گے. بات اختلاف سے شروع ہوئی تھی، ذہن میں رکھیے گا. ضروری ہے کہ جو اختلاف دور کرے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، ورنہ کیسے اختلاف دور ہوگا؟ اس کی طرح رجوع کریں اختلاف دور ہوگا. کس مرتبے پہ بیٹھ کے خدا نے یہ حدیث قدسی رسول کے اوپر نازل کی تھی؟ رسول کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے. یہ حدیث ہماری صدوق میں نقل کی ہے. اللہ کہتا ہے لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب ما خلقت النار. اگر سب لوگ علی کی ولایت پر اکٹھے ہو جاتے میں جہنم خلق ہی نہ کرتا. کیونکہ اگر ایک مرکز پہ امت آ جائے اختلاف ختم. البتہ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کل میں نے آپ 10 منٹ کم پڑھا تھا تو کل کا آج ازالہ کروں گا. جو کل 10 منٹ کم پڑھا تھا اس کی بھرپائی آج ہوگی انشاءاللہ. صلوات عنایت کریں. کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اختلاف دور کرنے کا مرکز بنایا جائے وہ معصوم نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. لیکن یہ اختلاف کس نوعیت کا یہ ذہن میں رکھیں. ایک اختلاف وہ ہے جو خود انسان کے درجات ایمانی سے متعلق ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. مجھے پتہ ہے میری اس بات کو کہاں کس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے گا اور کون اس سے کیسے استنباط رکھنا چاہے گا. مجھے ساری راہوں کا پتہ ہے، اس لیے میں یہ بات کر کے جاؤں گا، اس کو بیچ میں نہیں چھوڑوں گا. یہ اختلاف مراتب ایمانیہ سے متعلق نہیں ہے، وہ ہر حال میں باقی رہے گا. وہ کیا ہے؟ علی کے کتنے صحابی تھے، رسول کے کتنے صحابی تھے، لیکن ہر کوئی تو سلمان نہیں ہے. ہر کوئی ابو ذر ہے. جو اپروچ ہے بندے کی کسی چیز کے حوالے سے وہ تو نہیں بدلی جا سکتی. اسی لیے معصومین اپنے خاص فرامین خاص کو ہی بتاتے تھے، کیونکہ جانتے تھے ان میں ظرفیت ہے. کسی اور یہ بتا کے ساتھ کہہ دیا کرتے تھے، کسی کو بتانا نہیں ہے. حضرت جابر جعفی امام کے صحابی، اب میں جملہ نقل کروں، حدیث میں ہے 30,000 احادیث. کتنی جی؟ کون سی حدیث ہیں؟ جن میں اہل بیت کے مراتب بیان ہوئے ہیں. حلال و حرام کی نہیں، یہ حلال ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو بیان کرنی ضروری ہے. امام حلال و حرام کی حدیث پر پابندی نہیں لگائیں گے. وہ حدیث جو معارف سے متعلق ہیں، کہا جابر یہ جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ کسی کم ظرف کے سامنے نقل کرو. چلے گئے حدیثیں گھاٹے مار رہی ہیں سینے میں، پریشانی کا عالم آئے، کہنے کہ مولا کیا کروں، برداشت نہیں ہوتا، کوئی اجازت دے دے کسی کو تو بتا دوں. کہا دیکھو اگر زیادہ مشکل ہو جاؤ صحرا میں کھڈا کھودو، منہ اس میں ڈالو اور وہاں کہتے رہو کالا باقر کالا صادق، لیکن کسی کمزور کے سامنے نقل نہیں کرنا. یہ مراتب کا اختلاف رہے گا، لیکن وہ جو امت کی مرکزیت والا اختلاف ہے اس کو امامت دور کرتی ہے. توجہ چاہتا ہوں.
لہٰذا کوئی یہ نہ کہے جناب کہ اگر اختلاف ختم ہوتا تو پھر یہ کیوں کہا کہ سلمان 10ویں درجے پہ ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پہ ہیں، مقداد 8ویں درجے پہ ہیں، حدیثوں میں ہے نا، توجہ ہے حضرات کی، یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ چلیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے آج کے دور کے حساب سے۔ محمد صادق علیہ السلام میرے مولا تشریف فرمائیں اور جناب علی دیکھا کہ ایک جماعت داخل ہوئی ہے، یہ غور سے سنیے گا ذرا، ایک جماعت سامنے داخل ہوئی ہے اور اس سے دیکھا کہ کوئی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آیا اور انہوں نے بڑے گھوم کے دیکھا یوں کر کے ذرا گردن اونچی کر کے، اور جب وہ نکل گئے تو کہا مولا آپ ان سے بھی ملتے ہیں؟ ہاں کیوں؟ کہا اچھا الفاظ میرے ہیں، مفہوم حدیث کا الفاظ میرے ہیں، اچھا کہا کیوں نہ ملیں؟ کہا مولا یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں۔ آج کا مسئلہ بھی تو یہی ہے، ہمارے درمیان کا بھی تو یہی مسئلہ ہے، تم مولا کو ہم ایسے، تم وہ والے مولا ہی نہیں ہو، تم وہ والے مولائی نہیں ہو۔ اچھا پھر کون سے مولائی ہونی چاہیے؟ یہ حدیث سن لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مشکل اس دور کی نہیں، امام کے دور میں بھی تھی، اور پھر امام کا جواب بھی سن لیں۔ تو مولا یہ آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو تم جانتے ہو وہ یہ نہیں جانتے؟ کہا یہی ہے۔ کہ اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کیونکہ یہ وہ نہیں جانتے جو تم جانتے ہو لہذا ہم نے چھوڑ دیں؟ اب جواب نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا چلو ایک سوال کا جواب دو، جو ہم جانتے ہیں کیا وہ تم جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جو سب کچھ خدا جانتا ہے کیا وہ ہم جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تو جب خدا اپنے علم کی بنا پہ ہمیں نہیں چھوڑتا اور ہم اپنے علم کی بنا پہ تمہیں نہیں چھوڑتے تو تمہیں کس نے حق دیا کہ اپنے علم کی بنا پہ انہیں چھوڑو؟ کس نے حق دیا تمہیں؟ اور اب سنیں میرے مولا کا جملہ، اللہ اکبر، کہا ایمان کے درجے ہیں یہ ذہن میں رکھو، اگر تم اوپر کے سینے پہ کھڑے ہو تو اپنے سے نیچے والے کو گراؤ نہیں، اگر تم اپنے سے نیچے والوں کو گراؤ گے جو تم سے اوپر کھڑا ہے وہ تمہیں گرا دے گا۔ جو نیچے کھڑا ہے اگر دیکھو اس میں ظرفیت ہے تو بڑے ہی پیار سے اس کا درجہ بلند کر کے اوپر لاؤ، اسے اپنے درجے میں لاؤ، اور اگر دیکھو کہ اس میں ظرفیت نہیں ہے تو وہ جہاں ہے اسے وہیں چھوڑ دو اور اس سے بحث نہ کرو۔ کیوں؟ اگر اس سے بحث کی اور اس کا قدم لڑ کھڑا گیا اور وہ گمراہ ہوا تو یہ گمراہ کرنے کا عذاب تمہارے سر ہے، کیونکہ تم نے ایک کم ظرف کے اوپر بوجھ ڈالا ہے۔ ایمان کے درجات کا اختلاف اپنی جگہ ہے۔ بس آخر میں شام کا ذکر ہوا تو ایک اور اختلاف کی بات کر کے آپ کی سماعتوں کو نظر کروں اور اس کے بعد اجازت۔ یہی حشام، یہ اختلاف کتنا ضروری ہے، انہی کا ایک مناظرہ ہے، یہ کافی میں موجود ہے جی۔ یہ ایک بہت بڑے صاحب تھے معتزلی، تھوڑا میں آج عرض کر چکا ہوں ڈاکٹر ابو الحسن صاحب کے یہاں معتزلیوں کا تعارف، اور اگر فصل پڑھنا ہے تو کتابیں موجود ہیں ان کی طرف رجوع کیجیے۔ حشام بڑے جوانی میں امام کے شاگرد ہوئے اور ایسے تمترا کے ساتھ شاگرد ہوئے کہ شکل تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن نام دور دور تک مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی داڑھی بھی صحیح سے نہیں پھوٹی تھی اور
نام ایسا مشہور کہ بھائی حشام امام نے خاص طور پہ امامت کے موضوع میں تیار کیا تھا. امامت کے نام پہ موضوع کرنے حشام سے کرو. اب یہ چلے گئے جناب، ایک بڑے صاحب تھے، ان کے درس ہو رہا ہے جناب، بہت یہاں سے وہاں تک شاگرد بیٹھے ہوئے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے درس. سوال و جواب کا سیکشن شروع ہوا تو ایک مرتبہ یہ کھڑے ہو کہا میرا بھی ایک سوال ہے کہ بلا جواب دے دیں. ہاں بولو. ان کا جی آپ کے ہاتھ ہیں. یہ کیسا سوال ہے؟ کبھی مجھے تو ایسے ہی سوال آتے ہیں، اگر جواب دینا تو دیجیے، نہیں تو میں چاہتا ہوں. وہ کہا اچھا چلو بیٹھو. کہاں ہیں؟ آنکھیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کان ہے؟ زبان ہے؟ ہاں ہے. کا دل بھی ہوگا؟ کہ اچھا اگر آپ کوئی چیز سنیں کان سے، چھوئیں ہاتھ سے، چکھیں زبان سے، دیکھیں آنکھوں سے، تو یہ سارے کے سارے معاملات کہاں جاتے ہیں؟ کہا دل کے پاس. کہ اگر کسی چیز میں آپ کو مشکل ہو جائے، کان کے سنے پہ یقین نہ ہو رہا ہو، آنکھوں دیکھے پہ یقین نہ ہو رہا ہو، تو ان سارے حسیات سے، جو اعضائے حس ہیں، ان سے جو آپ کو پیغامات موصول ہوتے ہیں، یہ آپ کس پر پیش کرتے ہیں؟ دل پہ. اس کا مطلب یہ کہ دل فیصلہ کرتا ہے. کہاں؟ کہا یعنی یہ دل اعضاء کے اختلاف کو دور کرتا ہے. کہاں ایسے ہی ہے. کہا تو یہ کتنا عجیب نہیں ہوگا کہ خدا اس جسم کے اعضاء کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے دل کو تو اعضاء کا امام بنا دے، لیکن اتنی ملت جو یہ بیٹھی ہے ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوئی امام نہ بنائے. یہ جملہ سنا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میں تو غریب سا آدمی سرکار، تم حشام. اب کیا کیجئے کہ جب بات کھل گئی تو کہاں حشام کا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا مجھے معلوم ہے جعفر صادق کے شاگرد کے علاوہ یہ بات اور کوئی کر نہیں سکتا. ایک جسم کے اندر اختلاف کو دور کرنے کے لیے خدا ایک امام کو رکھے، لیکن عوام کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوئی امام نہ ہو. اصل ممکن نہیں ہے. خدا کے عدل کے بھی خلاف ہے، اس کے لطف کے بھی خلاف ہے. اسی لیے خدا نے امام قرار دیا. اب اگلی گفتگو آج تو پوری طرح اسی میں گزر گئی، ایک ہی جملے میں. کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. امام ضروری ہے، یہاں تک کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر لولا حجہ، اگر حجت اور امام کا وجود نہ ہو، لا ساخت الارض، تو زمین دھنس جائے اپنے اہل سمیت. امام کا وجود ضروری ہے، لیکن اپنی غرض کی خاطر ایسے بھی پائے گئے کہ جن کی وجہ سے امت کا اختلاف دور ہونا تھا، انہی پہ تلواریں چلاتے رہے. کتاب دعوت الثاقبہ کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ جی جب امام حسین کی ولادت نزدیک تھی تو امام حسین حضرت زہرا سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد
اس ماں کو ایک بچے کا سلام آیا اور کہا السلام علیکی یا اماں انا ولدک عطشان، سلام ہو اے میری ماں، میں آپ کا پیاسا بیٹا۔ یہ جملہ سنا حضرت زہرا کی طبیعت مطمئن ہو گئی، روتی رہی، زور کی نماز پڑھ کے بیٹھی۔ اب ایک اور سلام آیا، السلام علیکی یا اماں انا ولدکی اوریا، اے میری ماں آپ پہ میرا سلام، میں آپ کا بے کفن بیٹا ہوں۔ زہرا کی طبیعت اور مزمحل ہو گئی۔ جب مغرب کا وقت آیا، بی بی نماز سے فارغ ہوئی، اب جو سلام ہوا تو اس کے بعد تو حضرت زہرا سے برداشت کا یارہ نہ تھا۔ آواز آئی السلام علیکی یا اماں انا ولدک سحقان۔ ایک مرتبہ حضرت زہرا نے جناب فضہ سے کہا جاؤ بابا کو بلا کے لاؤ۔ رسول اللہ کو بلایا گیا، رسول اللہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ہے میرے بابا، یہ بچہ عجیب بچہ ہے، عجیب طرح سے سلام کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے میں آپ کا بے گور و کفن بیٹا ہوں، اور تیسری دفعہ اس نے سلام کیا تو کہا میں آپ کا سحقان بیٹا ہوں۔ یہ سحقان کے کیا معنی ہوئے؟ روایت کہتی ہے امیر المومنین قریب بیٹھے تھے، رسول اللہ نے کہا یا علی فاطمہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھو، یا علی فاطمہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھو۔ فاطمہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور اب رسول نے کہا بیٹی یہ تجھے سلام کر رہا اور کہہ رہا ہے اے اماں میرا آپ پہ سلام، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ والوں کو بلا کے آ گئے، کہا دیکھو میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، اور یہ زمین حسین نے ان سے خریدی، اور خریدنے کے بعد کہا دیکھو یہ میں تمہیں واپس ہبہ کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ۔ کہا آقا آپ ہم سے خریدیں نا، آپ ہم سے ایسے ہی نہیں ہم آپ کو تحفہ دیتے، کہا نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین نے قیمت ادا کی، خریدی، اور اس کے بعد شرطیں رکھی۔ کہا دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کچھ دنوں کے بعد یہاں بے گور و کفن لاشوں میں پڑے ہوں گے، ہمیں آ کر دفنا دینا۔ دوسری شرط یہ ہم اس زمین میں دفن ہوں گے، اس زمین میں زراعت نہ کرنا۔ اور تیسری شرط کہ دیکھو ہم جب گزر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ہمارے بعد ہمارے زائر آئیں گے، ایک تو انہیں ہماری قبر کا نشان بتا دینا، دوسرا دیکھو ہم تو 3 دن کے بھوکے پیاسے چلے جائیں گے لیکن ہمارے زائروں کو 3 دن مہمان رکھنا۔ کہاں ملے گا ایسا کریم مولا؟ ابھی حرم نہیں بنا، زائروں کا اتنا خیال ہے حسین میرا زائر بھوکا پیاسا نہ رہ جائے۔ عزاداروں شرط قبول ہوئے، حسین نے زمین ہبا کر دی، اور جاتے جاتے کا دیکھو جب یہ ہمیں قتل کر دے آنا اور آ کے ہمیں دفن کر دینا۔ عزاداروں مرد جانے لگے، علماء نقل کرتے آئے ہیں، جانے لگے تو پتہ نہیں حسین کو کچھ یاد آیا، اچھا جاتے ہوئے اپنی خواتین کو بھیج دیں۔ عزاداروں خواتین آئی، حسین ان کے سامنے کھڑے ہوئے،
کہا جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔